السلام علیکم۔ ہم پڑھ رہے ہیں یاسمین مجاہد کی کتاب ذات کے خالی پن کا مداوع۔ شروع کرتی ہوں اگلے پیراگراف سے۔ اور اس کے باوجود بھی وقت کے آغاز سے انسانیت کوشاں ہے کہ وہ اپنا یہ ازلی زخم سوائے خدا کے کہیں بھی اور ذریعے سے بھر سکے۔ ہم انسانی رشتوں کے ذریعے یا اپنے جیسے رتبے کے ذریعے مکمل ہونے کا احساس کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے خالی پن کو بے حسی، منشیات، الکحل اور جسمانی اطمینان کے ذریعے بھرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس میں زمین پر اپنے وجود کو استعمال کر کے شدت کے ساتھ خود ساختہ دوائیں آزماتے ہیں۔ ہر طرف کوئی ایسی شے ڈھونڈتے پھرتے ہیں جو ہمارے خالی پن کو بھر دے، لیکن کوئی اور شے مداوع ہی نہیں کر سکتی۔ ہماری روح رب کی طرف سے اور رب ہی کے لیے تخلیق کی گئی ہے۔ ہم رب کو جانے بغیر حقیقی سکون پا ہی نہیں سکتے۔ ہم اس کے بغیر کل میں ڈھل ہی نہیں سکتے۔ وہ شفا دینے والا ہے، ہمارے اندر زخم ہے اور وہ الوہی جدائی کا زخم ہے، تو مادے کے ذریعے یہ زخم کیسے بھر سکتا ہے؟ ہم میں سے بہت سے لوگ اس زندگی میں اپنی راہ گم کر بیٹھے ہیں۔ کچھ لوگ نا امید ہو جاتے ہیں کہ انہیں اپنی تکلیف اور اپنے مسائل، اپنی ناکامیوں سے نجات کی کوئی راہ نہیں دکھائی دیتی۔ کچھ لوگ برسہ برس تک شرمندگی اور خود سے نفرت کا بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے جعلی سکون میں مبتلا ہوتے ہیں کہ یہ تک نہیں جان پاتے کہ وہ گمراہ ہو چکے ہیں۔ لیکن امید باقی ہے۔ امید کا دیا ہوا ہمیشہ جلتا رہتا ہے، اور واپسی کی راہ موجود ہے۔ نجات، امید اور رحمت کا راستہ ہمارے لیے ہمیشہ اس وقت تک کھلا رہتا ہے جب تک ہماری روح ہمارے جسم میں موجود رہتی ہے۔ خدا ہم میں سے ہر ایک کو شفیابی بخشتا اور ہماری تکمیل کرنا اور ہمیں سکون دینا چاہتا ہے۔ خدا ہم میں سے ہر ایک کو شفیابی بخشنا، ہماری تکمیل کرنا اور ہمیں سکون دینا چاہتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں تو راہ پر قائم رہنا ضروری ہے۔ ہمیں گھر واپسی کے لیے لازماً اس راہ پر سفر کرنا پڑے گا، اور اس راہ پر سفر لازماً ہمیں اپنے پورے وجود کے ساتھ کرنا ہوگا۔ خود اپنے سفر کے دوران میں نے بہت سے برس جد و جہد میں گزارے۔ جب میں کم عمر تھی تو میں ناخوش ہونے کی انگنت وجوہات ڈھونڈ لیا کرتی تھی۔ بھلا کیسے؟ میں ہر ناپسند چیز میں دخل اندازی کر کے بے سکونی تخلیق کر لیتی تھی۔ اس کا مطلب اپنی زندگی کے ان حصوں میں رہنا تھا جو کامل نہ تھے۔ اس کا مطلب ایسی چیزوں کے بارے میں سوچتے رہنا تھا جو مجھے متفکر یا اداس یا مایوس کرتی۔ اس کا مطلب اپنے آس پاس موجود لوگوں کے اس پہلو پر توجہ مرکوز کرنا تھا جو مجھے مایوس کرتے، اور میں ایسے لمحات میں پناہ لیتی جو میرے لیے تکلیف دہ ہوتے، پھر میں انہیں جانے نہ دیتی۔ اس کا مطلب ماضی سے چپکے رہنا تھا، لیکن اچھی چیزوں سے نہ صرف درد ہے، اچھی چیزوں سے نہیں، صرف درد سے۔ اس کا مطلب ہر اس لمحے میں رہنا تھا جب مجھے مایوسی کا سامنا ہوا یا دھوکہ کھایا یا تکلیف پائی۔ میں اپنی توجہ مرکوز کرنے کے حوالے سے بہت چھان پھٹک کرنے والی تھی۔ میں کبھی ان چیزوں کے بارے میں نہ سوچتی تھی جو عمدہ طریقے سے ہوئی تھیں، کیونکہ مجھے تو اپنی پوری توجہ اور ہر اس شے کی درستی پر مرکوز رکھتی تھی جو ٹھیک نہ ہوتی۔ میں ایسا اس لیے نہیں کرتی تھی کہ میں منفی ہونے کے لیے کوشاں تھی۔ میں یہ سب ایک بہت ہی مختلف وجہ سے کرتی تھی۔ میں یہ سب ایک ایسی وجہ سے کرتی تھی جو ہم میں سے بہت سو کے لیے حوصلہ افزائی کا سبب بنتی ہے، اور بہت سو کو پریشانی اور شکستگی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اور میں چیزوں کو درست کرنے کے جنون میں مبتلا تھی۔ یعنی ہم چیزوں کو درست کرنے کے چکر میں جو اچھی چیز ہوتی ہیں ان کو بھول جاتے ہیں، اور جہاں ہمیں کوئی مایوسی یا دھوکہ
یا ناکامی ہوئی ہوتی ہے ہم ان کو یاد رکھتے ہیں۔ میں فضول اور مصائب کو جنم دینے والے جنونی منصوبے میں مبتلا تھی۔ ہر شے اور ہر اس شخص کا کامل بنا دوں میں عملاً اپنے لیے افسردگی تخلیق کر رہی تھی، اور مجھے اس بات کا بالکل ادراک نہ تھا۔ میں خود اپنے لیے کانٹے بن رہی تھی اور انہیں چھوڑنے پر تیار نہ تھی۔ یہ انسانی عادت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اس طرح سے تحفظ محسوس کرتے ہیں۔ جب ہم وقوع پذیر ہونے والی اچھی چیزوں کو نظر انداز کر کے ہر اس چیز پر توجہ مرکوز رکھیں جو ہمیں بے چین، بے خوف زدہ یا اداس کرے، اپنے ذہن میں یہ فرض کر لیتے ہیں کہ جو غلط ہو چکا ہے اور مستقبل میں جو کچھ بھی ممکنہ طور پر غلط ہو سکتا ہے اسے درست کر کے ہم خود کو مزید مصائب میں محفوظ کر لیں گے۔ جس چیز کا ہم ادراک نہیں کر پاتے یہ ہے کہ ایسا کر کے ہم عین اسی تکلیف کو تخلیق کر رہے ہیں جس سے بچنے کے لیے ساری کاوشیں تھیں اسی تکلیف کو ہم تخلیق کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح کہا۔ چلیں ٹھیک ہے، اب آپ یہ سنیے گا، اور کچھ آپ نے پوچھنا ہو تو مجھے کمنٹس میں ضرور لکھیے گا تاکہ میں اس جملے کی وضاحت کر سکوں۔ سننے کا شکریہ۔